السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد سلطان آفیشیل یوٹیوب چینل کی طرف سے آج ہم آپ کو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نظر ثانی پرچہ جات کے فارم کو فل کرنے کا طریقہ اور اس فارم کو حاصل کرنے کا مکمل طریقہ بتائیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی مرحلہ چھوٹ نہ جائے، اور اس کے آخر پر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ فارم آپ کو کہاں سے ملے گا۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو عابد سلطان آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ میرے طالب علم دوستو، سب سے پہلے میری دو باتوں کو نوٹ کر لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ متعلقہ پرچے، یعنی کہ جس پرچے کی ری چیکنگ کی درخواست آپ دیں گے اس کے پہلے والے نمبر کالعدم کر دیے جائیں گے، وہ نمبر بالکل ختم کر دیے جائیں گے، اور پھر نظر ثانی کے بعد جو نمبر حاصل ہوں گے وہ آپ کو دیے جائیں گے۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ سوچ سمجھ کر ری چیکنگ کی درخواست دیں۔ نمبر دو، ری چیکنگ کی جو فیس ہے وہ مکمل درجے کی فیس ہے، چاہے آپ ایک پیپر کے لیے درخواست دیں یا دو پیپروں کے لیے دیں یا سب پیپروں کے لیے دیں، جو فیس ہوگی وہ مکمل درجے کی فیس ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نظر ثانی پرچہ جات کے فارم کو فل کرنے کی طرف۔ سب سے پہلے ہے رول نمبر۔ اس کے اندر آپ نے اپنا رول نمبر لکھنا ہے، یعنی رقم الجلوس لکھنا ہے جو آپ کو وفاق المدارس کی طرف سے ایشو ہوا تھا۔ نمبر دو، رجسٹریشن نمبر۔ اس کے اندر آپ نے اپنا رجسٹریشن نمبر لکھنا ہے جو وفاق المدارس کی طرف سے آپ کو ملا ہے۔ نمبر تین، نام طالب علم۔ اس کے اندر آپ نے اپنا شناختی کارڈ والا نام لکھنا ہے۔ والدیت، اس کے اندر آپ نے والد صاحب کا نام لکھنا ہے۔ ضلع، اس کے اندر آپ نے جو آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر ضلع ہے اس کو لکھنا ہے۔ نام مدرسہ جامعہ، اس کے اندر آپ نے اس مدرسے کا نام لکھنا ہے جہاں سے آپ نے پڑھا ہے، جس کی طرف سے آپ امتحان دے رہے ہیں۔ ضلع، اس کے اندر اس مدرسے کا ضلع لکھنا ہے جہاں پر وہ مدرسہ واقع ہے۔ الحاق نمبر، اس کے اندر آپ نے اپنے مدرسے، یعنی کہ جس مدرسے کی طرف سے آپ امتحان دے رہے ہیں اس مدرسے کا الحاق نمبر لکھنا ہے۔ امتحانی مرکز نمبر، اس کے اندر جو آپ کو رول نمبر سلپ ملی تھی اس کے اوپر بھی لکھا ہوگا کہ امتحانی مرکز نمبر، تو آپ نے اس رول نمبر سلپ کو دیکھ کر اس کے اوپر جو امتحانی مرکز نمبر لکھا ہوگا آپ نے وہ لکھ لینا ہے۔ درجہ، اس کی جگہ آپ نے اپنا جو درجہ ہے، آپ خامسہ میں پڑھتے ہیں، سادسہ میں پڑھتے ہیں، سابعہ میں پڑھتے ہیں، جس میں پڑھتے ہیں آپ نے اس درجے کا نام لکھ لینا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، آگے ہیں پرچہ، نام کتاب، فیس، نظر ثانی۔ پرچہ الورقۃ الاولی، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، یعنی کہ جو بھی پیپر آپ نے، جو بھی پرچہ آپ نے دینا ہے اس کے سامنے آپ نے اس کتاب کا نام لکھ دینا ہے۔ مثلا الورقۃ الاولی کی آپ نظر ثانی ری چیکنگ کروانا چاہتے ہیں تو اگر آپ کا تفسیر کا ہے تو آپ اس کے سامنے تفسیر کا نام لکھ دیں۔ صرف اس کتاب کا نام لکھنا ہے جس کا آپ نے پرچہ دینا ہے، کسی اور کتاب کے سامنے ٹک لگانا یا اس کا نام لکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے اس کے اندر منع بھی کیا ہے۔ اور این کے اوپر تعداد پرچہ جات، اس کے اندر آپ نے اگر ایک پرچے کی ری چیکنگ کروانی ہے تو ایک لکھ دیں، دو کی کروانی ہے تو دو لکھ دیں۔ اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو فیس ہوگی وہ مکمل درجے کی ہی ہوگی۔ آگے چل کر وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو فیس کا شیڈول ہے وہ یہ ہے کہ متوسطہ کی فیس وہ 325 روپے ہوگی، ثانیہ عامہ کی فیس 340 روپے ہے، اور ثانیہ خاصہ سال اول کی فیس 355 روپے ہے، اور ثانیہ خاصہ سال دوم کی فیس 365 روپے ہے، اور عالیہ سال اول کی 410 ہے، عالیہ سال دوم کی 420 ہے، عالمیہ سال اول کی 510 ہے، عالمیہ سال دوم کی 520 ہے، دراسات اول کی 390 ہے، دراسات دوم کی 410 ہے، تجوید للحفاظ 330 روپے، تجوید للعلماء 400 ہے۔ آگے انہوں نے یہ جو فیس ہے اس کو سینڈ کرنے کے طریقے بتائیں کہ آپ منی آرڈر بھی کر سکتے ہیں
اور جو وفاق المدارس کے اکاؤنٹ ہیں انہوں نے نیچے دیے ہوئے ہیں، آپ ان کے تھرو بھی بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اکاؤنٹ کے ذریعے بھیجنی ہے تو اکاؤنٹ کی جب آپ بھیجیں گے تو جو آپ کو سلپ ملے گی، آپ نے اس سلپ کو وفاق المدارس والوں کو بھیجنا ہے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا نظر ثانی فارم یعنی ری چیکنگ فارم حاصل کرنے کے لیے آپ نے گوگل کے اوپر وفاق المدارس ضمنی فارم ڈاؤن لوڈ لکھنا ہے اور وہاں سے آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ کھل جائے گی، وہاں سے آپ نے نظر ثانی فارم ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی مشکل ہو، آپ کو فارم نہ مل رہا ہو یا ڈاؤن لوڈ نہ ہو رہا ہو تو آپ نے کمنٹ کے اندر اپنا واٹس ایپ نمبر ہمیں لکھنا ہے، آپ نے کمنٹ کے اندر اپنا واٹس ایپ نمبر ہمیں سینڈ کرنا ہے، تو ہم آپ کو انشاءاللہ واٹس ایپ کے اوپر آپ کو وہ فارم بھیج دیں گے۔